بس میں التماس ہے کہ بابر صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کی شفا کے لیے آپ وہاں دعا کیجیے. انشاءاللہ فرشاہ کے ساتھ جتنے بھی مریض ہیں سب کو صلوات دے دیجیے. جس فرش عزا پہ آپ تشریف فرما ہیں، یہ بظاہر کچھ بچھے ہوئے کپڑے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ عرش معلی ہے. جہاں پر ملائکہ تشریف لے آئیں سمجھ لیں کہ اس کو عرش معلی کہتے ہیں. میرے موضوع نے میرے ہاتھوں کو باندھ رکھا ہے، اسی وجہ سے میں ادھر ادھر جانا نہیں چاہتا. ممکن ہے بعض بزرگان یہ کہنا شروع کر دیں مولانا نے موضوع کو کچھ اور لیا تھا، بولنا کسی اور چیز پہ شروع ہو گئے. ورنہ عالم ہستی کو اللہ نے آبادی کے لیے بنایا، اس کے لیے تباہی کے لیے نہیں، بربادی کے لیے بھی نہیں. پوری ہستی کو جب میں اور آپ چھوٹی چھوٹی عقلیں رکھنے والے انسان کوئی چیز بربادی کے لیے نہیں بناتے، سبحان اللہ، تو وہ جو خالق کائنات اور خالق عقل ہے وہ کسی چیز کو تباہی اور بربادی کے لیے کیسے بنا سکتے ہیں؟ کوئی بھی چیز میں آپ بنا، میں اور آپ بنائیں، ایک کاپی بنائیں، ڈائری بنائیں، فلاں بنائیں، کوئی بھی چیز، چھوٹا سا گھر بنائیں، بربادی کے لیے نہیں بناتے. اس کو آباد رکھنے کے لیے اصول و قانون رکھتے ہیں. خداوند متعال نے جو خالق عقل ہے اتنی بڑی کائنات کو آباد کرنے کے لیے بنایا، اور جو مکان آباد ہو جاتے ہیں اس کو بیت المعمور کہتے ہیں. بیت المعمور یعنی وہ گھر جو آباد ہے. سوال کر رہا ہوں میں آپ حضرات سے، احادیث و روایات و دین کی روشنی میں اس ٹائم بیت المعمور وہ عرش معلی کی جگہ ہے جہاں ملائکہ نے آباد کر رکھا ہے. تو چاہوں گا یعنی گھر کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آباد ہے تو وہاں کو دیکھ لیں کہ وہ آباد ہے. اگر وہ چیز یہاں پہ ہو رہی ہے تو آباد ہے. میری ساتھ ہے نا بچہ، میری ذمہ داری بنتی ہے شرعی، عقلی، اخلاقی کہ ہر اس دین کے گوشے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں جو میرے معاشرے کے جوان نوجوان کی زندگی میں سدھار لا سکتا. یہ ممبر کی ذمہ داری ہے. ممبر حیاہوں کے لیے نہیں ہے، ممبر اس کے لیے ہے کہ جب کوفے کی مسجد میں علی نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تبتدوا، اور لوگوں نے پوچھنا یہ شروع کر دیا میرے سر کے بال کتنے ہیں، زمین کا مرکز کہاں پہ ہے، فلا کتنا ہے، زمین دنیا اتنی بڑی رہے، انڈا اتنا چھوٹا رہے کہ خدا اس کے اندر رکھ سکتا ہے. علی کہاں لے جانا چاہتے ہیں، قوم کیا پوچھ رہی ہے. اور ایک بات میں یہیں پہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اور اس بات کو کہنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں. خدا سے دعا کرتا ہوں میری قوم کے جتنے جوان نوجوان ہیں سب کو بہترین عالم بنا دے. عالم صرف یہ نہیں ہے کہ عالم دین ہے، اہل دانش بنائے، اہل علم بنائے، انگوٹھے چھاپ نہ بنے، ہم اہل تہذیب بنے، اہل کلچر بنے، اہل فرہنگ بنے. ہماری قوم جو میراث ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. ہم نے اپنی میراث کی قدر نہیں کی ہے، لوگوں کے نیچے لگتے رہے. ارے آئیے اپنے میراث کو ٹٹولیے، کیا کیا ہے ہمارے پاس، کسی کے پاس نہیں. لیکن میری بات کو سنیے، عالم ہستی میں سب سے محبوب شے موجود مخلوق اللہ کے نزدیک کون ہے؟ مجھے بتائیے آپ کون ہے؟ پوری کائنات میں، پوری تخلیق میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا محبوب کون ہے، کیونکہ میں آپ کی زندگی میں انٹری کیوں کروں. گھر تک بات چلی جائے گی، گھر میں جھگڑے ہوں گے، چونکہ اگر آپ سچ بولیں گے تو گھر میں جھگڑے ہوں گے، جھوٹ بولیں گے تو فرش اعلیٰ کا تقاضے کو. تو میں آپ سے نہیں پوچھوں گا آپ کے سب سے زیادہ محبوب کون ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا سب سے زیادہ محبوب کون ہے.
آپ یہی کہیں گے ختمی مرتبہ ہے پیغمبر گرامی اسلام سب سے زیادہ اتنے محبوب ہیں کہ ناز اٹھاتا ہے خدا، نوازش کرتا ہے خدا، اور ناز اٹھانے کے لیے اپنے قرب میں بلاتا ہے، دنا فتدلہ فکانا قاب قوسین او ادنی، بلاتا چلا گیا اور آگے آؤ اور آگے آؤ میرے حبیب، اور قریب اور حبیب نزدیک آؤ۔ یہ نزدیک کی باتیں ہم درک نہیں کر سکتے، ہم تو زمینی نزدیکی کو جانتے ہیں، ابھی معنوی نزدیک کو ہم سمجھے نہیں انشاءاللہ، چونکہ موضوع گفتگو عشق ہے تو عشق میں مثال میں مزہ ہے، فراق میں مزہ نہیں ہے، اور جو کہوں گا اس کو انشاءاللہ اس نزدیکی کو بیان کروں گا۔ لیکن سب سے زیادہ محبوب ختمی مرتبہ ہے، معراج پہ بلا لیا، مشاہدہ کرا رہا ہے، نظارہ کرا رہا ہے عالم ہستی کا، میری اس نشانیوں کو بھی دیکھو میرے حبیب، میری اس چیزوں کو بھی دیکھو میرے حبیب، یہ ناز اٹھانا ہی تو ہے۔ آپ نے کبھی کسی گرام قدر مہمان کو بلایا اپنے محبوب کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے، اپنا جمال دکھانے کے لیے؟ چونکہ یہ شعور ہے ہی نہیں معاشرے میں تاکہ اپنے کمالات دکھائیں، چونکہ کمالاتوں کے مزاج بدل گئے ہیں۔ ہم کمال مال میں دیکھتے ہیں، شہرت میں دیکھتے ہیں، علم میں کمال دیکھیے، اخلاق میں کمال دیکھیے، فکر میں کمال دیکھیے، بندگی میں کمال دیکھیے، پھر دکھانے میں مزہ آئے گا۔ خدا نے اپنے حبیب کو بلایا، کمالات دکھانے کے بعد جملہ سنیں، ساری نوازشیں، سارے ناز اٹھاتا ہے خدا، کتنا محبوب ہے، لیکن جب مسئلہ دین کا آتا ہے تو دھمکیاں دیتا ہے خدا اپنے حبیب۔ میں اسی لیے اپنے دوستوں سے بھی میں نے ایک مدرسہ کھولا ہے، ضرورت کو محسوس کیا ہے۔ انڈیا پاکستان جو شیعہ اور امت اسلامی رہتی ہیں ان کی تربیت کے لیے، ان کے اندر محبت بانٹنے کے لیے، انسانیت سے، بشریت سے، تہذیب اور اسلام کو وجود میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کی جو ڈیولپ تعلیم ہے خوبصورت، اس کو تعلیم دیا جا سکے۔ یار مجبوری کی وجہ سے میں نے وہاں پہ ایک کوشش کی ہے، مدرسہ 51 بچے ہیں، اور لیکن فلسفی کے ساتھ، عرفان کے ساتھ اسلام کی گہرائی کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ فقط مدرسوں میں تعلیم نہیں دی جا سکتی، منبر سے اسی فرش اعظم میں بھی دی جا سکتی ہے۔ اور جو چاہوں گا ہم کوشش کریں طہارت کے ساتھ آئیں، تیاری کے ساتھ آئیں۔ ہم تیاری کے ساتھ تو آتے نہیں، بھاگے بھاگے آ کے جاکے فرش اعظم پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ منٹ بعد پہلے تیار ہو، وضو کریں، کیا لینا چاہتے ہیں؟ حسینی میسج لینا چاہتے ہیں۔ توجہ کیا ہم نے؟ درس لینے کے لیے آئے یہاں پر، حیا ہو کے لیے نہیں، بات کو سنیے۔ سب سے زیادہ محبوب ہے ختمی مرتبہ، ناز اٹھاتا ہے خدا رب تعالیٰ۔ جب مسئلہ دین کا آتا ہے تو کیا کہا قرآن نے؟ وہ تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر آپ نے اپنی جیب سے، اپنی طرف سے دین میں چھوٹی سی بھی بات بڑھائی تو ہم تمہاری شہرت کو کاٹ دیں۔ کبھی آیت سنی ہے؟ آیت ہی ہے، قرآن پڑھنے کی عادت بھی ڈالی کہ ہم قرآن کی آیت ہی ہے، اپنی جیب سے عربی نہیں بنا رہا ہوں۔ لو سرچ کیجئے گا، گوگل، علامہ گوگل تو ہے، موبائل پہ ہر چیز سرچ کرتے ہیں، دینی تعلیم کو بھی سرچ کر دیجئے۔ عالموں کے پاس تو آتے نہیں ہے، وقت نہیں ہے جوانوں کے پاس، لیکن کم سے کم گوگل میں چلے جائیے سرچ کرنے کے لیے۔ لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر اپنی جیب سے دین کے بارے میں کچھ بھی گفتگو کی تو شہرت کاٹ دیں گے۔ جب حضور کو اختیار نہیں ہے شریعت میں اور دین میں اپنی جیب سے بیان کرنے کا، مجھ اور محمد کو کیا اختیار ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، مومنین کی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی ایک عالم کی منبر کو ذمہ داری ہے۔ یہ میں آپ کو، چونکہ میری قوم ہے، میرا وطن ہے اور میں یہیں کا رہنے والا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے ان چیزوں کی طرف ہدایات دے رہا ہوں کہ اس چیزوں کو رعایت کیجئے، اپنے علماء سے تقاضا کیجئے، منبر کے تقاضوں کو ان سے منوائیے اور تقاضا کیجئے، اپنے بچوں پہ رحم کیجئے۔ غیروں کی خدمت نہ کیجئے، پہلے اپنوں کی خدمت کر دیجئے۔ اپنے بچوں کو سکھائیے محبت سے کیسے جیا جاتا ہے، تعلیم کے ساتھ کیسے جیا جاتا ہے، معاشرہ اچھا کیسے بنایا جاتا ہے، عفیف معاشرہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ میڈیا انسان کو گمراہ کرتی ہے، سب سے خوبصورت میڈیا الہی میڈیا ہے، اس کو کیوں نہیں سنتے، ادھر ادھر کیوں؟ لیکن میرا ٹاپک ہے ان مجالس کا کربلا تجلی گاہ عشق، خوبصورت موضوع ہے، آپ کے مزاج کی باتیں بھی کروں گا، مزہ بھی آئے گا۔ عشق کہتے کس کو؟ محبت کس کو کہتے ہیں؟ عشق کس کو کہتے ہیں؟ کاش
آسمانی اور آفاقی تعبیروں کو ہم سمجھ پاتے ہیں. آسمانی چیزوں کو خاک نشینوں نے خاک بنانا شروع کیا ہے, کوشش تو کی ہے, لیکن اللہ کے جو آفاقی اور آسمانی حقیقتیں ہیں دشمن نے لاکھ کوشش کی اس کو زمینی بنانے کی, لیکن کوئی دھبا نہیں لگا سکا. جو شخصیات ہوں جو دینی تعلیمات ہوں, جو آسمانی شخصیتیں ہیں میڈیا کے ذریعے, پروپرٹی کے ذریعے, ممبر کے ذریعے, قلم کے ذریعے ان کو خاکی بنانے کی کوشش کی, اللہ نے ان کے دامن کو پاکیزہ رکھا اور آئے تطہیر کے ذریعے سے مہر لگا دی کہ کوئی دھبا نہیں لگا سکتا. یہ تو ہو گیا شخصیتوں کے بارے میں. اور جو مفاہیم ہیں, جو تعلیمات ہیں, جو قرآن اور دین کے بیانات ہیں, ان کو بھی دشمن نے خاکی کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے. حفاظت کی. ان مفاہیم میں سے ایک محبت ہے, عشق. حضرت امام صادق علیہ السلام تو سلام دین محبت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ جملہ خوبصورت ہے. حضرت فرما رہے ہیں کیا دین محبت کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ یہ جو انسان قدم بڑھاتا ہے جب تک محبت دل میں نہ ہو قدم نہیں بڑھاتا. یہ حقیقت کہہ رہا ہوں میں. جب تک, اب وہ الگ بات ہے کس چیز سے محبت ہے, کسی کو کمانے سے محبت ہے تو بڑھتا ہے, کسی کو ملنے سے محبت ہے تو جاتا ہے, کسی کو فلاں سی چیز سے محبت ہے تو جاتا ہے. لیکن حضرت نے فرمایا حل الدین الا الحب. یہ 1400 سال پہلے فرزند مصطفیٰ نے بیان کیا. 1400 سال کے بعد پوری یورپ, پوری دنیا لگی ہوئی ہے امت اسلامی ٹیررسٹ ہے, مسلمان فلاں ہیں, شیعہ ٹیرر. یہ ٹیررسٹ نہیں ہے جس کا رہبر یہ کہتے کہ ہمارا دین محبت کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہاں تک لوگ عرب کو پسند نہیں کرتے. ہم محبت کے میسج دیتے ہیں اور سدھار معاشرے میں محبتوں کے ذریعے سے آتا ہے. اور اہل بیت نے کربلا کو سجا کے بتا دیا کہ عشق الہی میں کربلا ایسے سجائی جاتی ہے. دین محبت کا نام ہے, یعنی دین کا رابطہ دل سے, اور دل میں محبت ہوتی ہے اور نفرت ہوتی ہے. اس کو بیان کریں کہ کن سے نفرت ہونی چاہیے اور کن چیزوں سے محبت ہونی چاہیے, اور ہماری زندگیوں کے فیصلے یہیں سے ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم لوگوں نے اپنے لیے اپنے اقدار بنا رکھے ہیں محبت کرنے کے, اپنے اقدار بنا رکھے ہیں نفرت کرنے کے. نہیں, میرا اپنا کچھ نہیں, جو صاحب کہتے ہو میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو اپنا بھی مالک نہیں ہے, میں اپنا مالک ہوں. میں فقط سامنے دیکھ سکتا ہوں, پیچھے تو دیکھ نہیں سکتا. یہ کتنا مالک ہوں میں بیچارہ, یہاں سے بول سکتا ہوں, یہاں سے نہیں بول سکتا, یہاں سے دیکھ سکتا ہوں, یہاں سے دیکھ نہیں سکتا, یہاں سے سن سکتا ہوں, یہاں سے بول نہیں سکتا. اتنا مجبور ہوں میں. اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ انسان, لن ترانی کرتا ہے, میں یہ کر دوں, دریا کو پلٹ دوں. یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا معاشرے میں, میں ایسے کر دوں, میں فلاں کر دوں, میں پلٹ دوں نا, میں الٹ دوں نا, یہ وہی باتیں ہیں جو ایک چڑیا کرتا ہے. جناب سلیمان کے زمانے میں اپنی چڑیا کو کبھی کبھی ہوتا, آپ لوگ بھی کیا کیجیے باتیں, بری باتیں نہیں ہیں, گھر میں فیملی کو سجائیے دھجائیے, اچھے سے فیملی کو جوڑ کے لے کے چلیے. تو وہاں عاطفی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیشہ جا کے آفس کی باتیں مت کیا کیجیے, یہ کر دیا میں نے, فلاں کر دیا, فلاں کو دھمکا دیا, فلاں جگہ سائن نہیں کیے, فلاں کر نہیں. یہ ضروری محبت کی باتیں بھی گھر کیا کیجیے, چونکہ صنف نسواں بیچاری نازک صنف ہوتی ہے, اس سے پیار محبت کی باتیں بھی کیا کیجیے. یہ مت کیجیے کہ مولانا عاشقی سکھا رہے ہیں, لیکن یہ اصول ہیں جو دین بتاتا ہے. ادھر کی باتیں نہیں. چڑا گھر میں جا کے کیا کیجیے, سرکار فلاں ایک صاحب ہمارے رشتے دار ہیں, ویڈیو بھی بننی, ڈرتا ہے انسان پڑھتا ہوں. وہ میں بیٹھا تھا, ان کے اہلیہ بھی سامنے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں, ارے کون محمد صاحب اگر یہ کہہ دیں تو میں مکان کو 7 منزلہ بنا دوں, فلاں بنا دوں. تو وہ بہت کہتے رہے. آخر میں نے کہا جناب سلیمان کے زمانے میں جو چڑا کہہ رہا تھا وہی آپ کہہ رہے ہیں. چڑے نے اپنی چڑیا سے نوازش کرتے ہوئے کیا کہا, ارے سرکار آپ تقاضا کریں تو میں ایسے کر دوں, فلاں کر دوں, یہ کر دوں. آپ بولیے تو صحیح, آپ تقاضا تو کیجیے, آپ کی محبت میں, آپ کی چاہت میں, آپ کی خوشی میں یہ کر دوں. آخر میں زبان سے نکلتا آپ بولے تو تخت سلیمان کو اٹھا کے لے آئے.
بڑی بڑی باتیں یہ ہم چھپاتے ہیں باہر آ کے گھر میں، ہم بھی کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں. یہ صحیح بتا رہا ہوں. تو یہ آواز جناب سلیمان کے پاس گئی. جناب سلیمان نے کہا اچھا بلا لیا، چونکہ ہواؤں پہ حکومت تھی، چینوں پہ حکومت تھی، بلا لیا. چڑیا بھی آگے چڑیا بھی، ہاں بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ ہمارے تخت کو بلا لو. یعنی سرکار مزاج کو سمجھیے کس سے بات کر رہا ہوں. تھوڑی سی محبتوں کی باتیں ہیں، تقاضا ہے اس لیے، ورنہ سرکار آپ کہاں ہیں، میں کہاں ہوں، میری بساط کیا کہ آپ کے تخت کو اٹھا کے لے آؤ. تو جناب سلیمان مسکرائے. جملہ سنیں، یہ قصص انبیاء کا واقعہ ہے، ادھر ادھر کا نہیں ہے. جناب سلیمان مسکرا کے کہنے لگے بات تو تمہاری صحیح ہے. تو اس بیوی نے جو چڑی تھی، کیا بولتے ہیں چڑیا، اس نے پلٹ کے کہا حضور بات صحیح ہے، اگر ایک بندر نہ ہوتا اس وقت صحیح ہوتی بات جب اس کی زندگی میں فقط میں ہوتی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت صحیح تھی، لیکن یہ باتیں ادھر ادھر کی بھی کرتا ہے. تو جناب سلیمان نے کہا نہیں یہ صحیح نہیں، اگر معشوق زندگی میں ایک ہو دوسرے کی طرف نہ دیکھا جائے. یہ مزاج عشق ہے، کیونکہ ہم مزاج عشق میں نہیں آئے ہیں اس لیے ادھر ادھر. اور ہم اس واقعے کو یہیں تک بیان کرتے ہیں، اس سے آگے جاتے نہیں. اور جو چاہوں گا اس سے آگے جاتے نہیں. لہذا عشق کی دنیا کا، عشق کے دسترخوان کو بچھائیے. کربلا اور فرش کا عشق کی دنیا. عرض کیا میں نے حل الدین الا الحب، آیا دین محبت کے علاوہ کچھ اور ہے، لیکن محبت ہے کیا، عشق ہے کیا. دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، میری بات سنیں، اور ابھی وہ پہلے سانس گزارتا ہوتا ہے، میں آہستہ آہستہ لے کے چلوں گا اور ضروری ہے مجھے نتیجے دینا آخر تک لے جانے کے لیے. لیکن آپ محسوس ہو میں شروع میں تھکتا ہے انسان جب آپ فلمیں دیکھتے ہیں. اب تو نہیں دیکھتے ماشاءاللہ الحمدللہ، اب تو تھوڑی شعور بات چکی ہے. میرے حضور اب جوان فلمیں کب دیکھتے، پہلے زیادہ دیکھتے تھے، بور کرنے والی سٹوری چل رہی ہے، آخر میں مار کاٹ ہونا شروع ہوئی، مزہ آنا شروع ہوا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن ابھی ہم تو شروع میں چاہ رہے ہیں کہ آپ کو مزہ ہے. بات سنیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر دو مفہوم پائے جاتے ہیں. میرے ساتھ رہیں، اپنے بچے کو بھانپیے، پرکھیے، دیکھیے نزدیک سے. دو چیزیں، کچھ چیزوں کو جذب کرتا ہے، کچھ چیزوں کو دور کرتا ہے. اس کو اتنا شعور نہیں کیا بہتر ہے کیا برا ہے، اس کو اتنا شعور نہیں. کبھی کبھی آگ کا انگارہ بھی اچھا لگ جاتا ہے تو ہاتھ میں اٹھانا لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اس کو فقط یہ ہے کہ یہ چیز اچھی لگی اس کو لے لو، اور یہ چیز بری ہے اس کو دور کر دو. اس کو کہتے ہیں جاذبہ اور دافعہ. توجہ چاہوں گا. لہذا بچے کو جو چیز اچھی لگتی ہے اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے، اس کو یہ بھی پتا یہ زہر ہے. اور جو چیز بری لگتی ہے اس کو دور کرتا ہے، اس کو یہ بھی پتا یہ مفید ہے. بس انسان ایک مدار پر، اس کو مدار حیوانی کہتے ہیں دین میں. کیا کہتے ہیں؟ مدار حیوانی. یعنی بچپنا بچے کا حیوان کے مدار پر ہوتا ہے. جو اچھی لگی اس کو پانا چاہتا ہے، جو بری لگتی ہے اس کو دور کرنا چاہتا ہے، اور اسی جاذبے اور دافعے میں زندگی گزارتا ہے. حیوان کی زندگی بھی یہی ہے. حیوان کی زندگی ہے کہ پیٹ بھرے کہیں سے بھی بھرے، پیٹ بھرے کہیں سے بھی بھرے. آپ کسانوں کے یہاں جائیے، ہماری بستیوں میں آ جائیے، جب کسی جانور کو کھولتے ہیں، اس کی مہار کو، اس کی رسی کو، اور اس کی دوش پہ ڈال کے اپنے کھیت کی طرف لے جاتے ہیں، تو وہ جانور مالک کے کھیت تک جاتے ہوئے کسی کا بھی کھیت کو اس میں منہ مارتا ہے. اور چاہوں گا اس جانور سے یہ پوچھا جائے تو کر کیا رہا ہے؟ اب میں کیا کرتا ہوں، میں تو پیٹ بھر رہا ہوں اپنا. ارے پیٹ بھریے، مالک سے بھریے. آپ میری ساتھ سننا چاہتے ہیں نہیں؟ سننا چاہتے ہیں سب چیزیں؟ سنیے، پیٹ بھریے آپ اپنا، لیکن ایسا نہیں مالک کے کھیت سے. مجھے ایسی فکر نہیں مالک کا ہے یا تیرے مالک کا، مجھے تو پیٹ بھرنا ہے. تو معلوم یہ ہوا جو ہر طریقے کے مال سے پیٹ بھرے وہ جانور ہوتا ہے، انسان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی نہیں بھائی؟ آپ یہاں منہ مار رہے، وہ جانور اس کھیت میں، اس کھیت میں، اس کھیت میں، اس کھیت میں منہ مارتا جا رہا ہے، مالک کے کھیت میں بھی منہ مار رہا ہے. ارے تجھے اتنا شعور ہونا چاہیے کہ کیا میرے مالک کا ہے، کیا میرے مالک کا نہیں. مجھے تو پیٹ بھرنا ہے، جس کا بھی کھیت مار مل جائے اس میں ہی منہ مار دے. جو ہر کھیت میں منہ مار دے اس کو جانور کہتے ہیں. جو ہر بات بول دے اس کو انسان نہیں کہتے، جانور کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہر بات بول دے، ہر بات بولنے کا انسان نہیں ہے.
پہلے کسوٹی پہ کس لے کہ حق ہے یا باطل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر جگہ منہ مارنے کا حق نہیں. تو جانور کا یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں جاذبہ رکھتی ہیں کچھ چیزوں سے دافعہ رکھتی ہیں. دافعہ بھی ایسے رکھتی ہیں اس کو یہ پتہ نہیں کہ میرا مالک ہے، یہ صاحب ہے، یا مثلا محسن ہے، اس نے احسان کیا ہے. کبھی کبھی میں نے سنا ہے، آپ خبروں میں بھی سنتے ہیں، جانور نے اپنے مالک کو ہی مار دیا. یہ جو بیل وغیرہ ہوتے ہیں کبھی کبھی سینگ مارتے ہیں، مالک کو مار دیا. آج تک جس نے کھانا کھلایا اس کو مار دیا. جاؤں گا ارے کچھ تو احسان مان لیتے. اب سمجھ میں یہ آیا کہ اگر کوئی اپنے محسن کا احسان نہ مانے انسان نہیں ہے، جانور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے محسن یہ معاشرے میں پھیلائیے، جوانوں کو سمجھائیے، اپنے نوجوان بچوں کو بتائیے کہ اگر کوئی احسان کر دے اس محسن کے احسان کو مانو، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ. اس کو کہتے ہیں جاذبہ اور دافعہ. جب یہ جاذبہ اور دافعہ ڈیولپ ہوتا ہے اور انسانی مدار پر پہنچتا ہے اس کو کہتے ہیں حب و بغض. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حب و بغض. حب و بغض میں عقل کی دخالت ہے. عقل کہتی ہے کہ یہ چیز کمال ہے، محبت کرو، یہ چیز نقص ہے، اس سے نفرت کرو. یہ عقل کہتی ہے کہ اگر انسان جیسے عاقل ہو جاتا ہے اس چیز سے محبت کرتا ہے جس کے اندر کمال پایا جائے، اور اس چیز سے فرار کرتا ہے جس چیز کے اندر کمال نہ ہو. اس کو کہتے ہیں حب و بغض. ابھی وہ مدار انسانیت کے ابتدائی مرحلے میں ہے، اس کو حب و بغض کہتے ہیں. لیکن اسی محبت اور نفرت کو اگر دینی تربیت دے دی جائے اسی کو کہتے ہیں تبلی اور تبری. میں آہستہ آہستہ مفاہیم کو سمجھانا چاہتا ہوں. بھائی میں ہوں، بچپن میں اس چیز کو چاہتا ہوں، اس چیز کو نہیں چاہتا، لیکن جیسے عقل آئی یہ چیز کمال ہے، یہ چیز کمال نہیں ہے. جیسے ہی دین میری زندگی میں آیا تو کسوٹی کسنے کے لیے دین ہے میرے پاس. دین نے کہا یہ کمال ہے، اس سے محبت کرو، اس کو تمنا کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دین نے کہا یہ بری چیز ہے، اس سے نفرت کرو، اس کو تبرہ کہتے ہیں. سبحان اللہ تو سبحان اللہ. آج کے بعد تمنا اور تبرہ کو فقط چند لوگوں سے مت جوڑیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو کہیے دین 1400 سال پہلے کے لیے تھا. کیوں آج 14 میں کہتا ہوں 1400 سال پہلے جس نے غدارت کی ہے، بغاوت کی ہے، نقصان پہنچایا ہے انسانیت کو، ہدایت کو، اسلام کو، اس پہ بھی لعنت کیجیے. لیکن 1400 سال کے بعد معاشرے میں جو بگاڑ پھیلا رہا ہے، نفرتیں پھیلا رہا ہے، دشمنیاں پھیلا رہا ہے، عنایتیں پھیلا رہا ہے، تو اس پہ بھی لعنت کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عجیب ہے میری زندگی میں کہہ دوں کہ آگا فلاں کسی صاحب نے پڑوسی نے آگے کہا کہ آپ کے بھائی نے ایسا کر دیا. ہاں میں سمجھاؤں گا. ایک دو بار آ کے کہا، تیسرے بندے نے، چوتھے بندے نے، آہستہ آہستہ بھائی کے برابر میں کھڑا ہو جاتا ہوں کیوں بھئی یہ تو ظالم ہے. کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا حضور کیا کرے، معاشرے نے ہاتھ باندھ رکھے ہیں. معاشرے نے کیسے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں؟ کہا انصر اخاک ولو کان ظالما. معاشرہ کہتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہی کیوں نہ ہو. یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. اسلامی معاشرہ کبھی نہیں کہتا ظالم کی حمایت کرو. اسلامی معاشرہ کہتا ہے مظلوم کی حمایت کرو چاہے دشمن کیوں نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم نے یہ معاشرہ بنا رکھا ہے، اسلامی تو نہیں ہے. اسلامی معاشرہ بنائیے، ٹھیک ہوگی بات. ہم اپنے بھائی کی حمایت میں آ جاتے. کیوں؟ دین تو 1400 سال کے بعد بھی ہے. جو معیار وہاں پہ بتائے، جو بے وفائیاں وہاں تھی، اگر کسی کے اندر آج ہو تو اس پہ لعنت کیوں نہ کرے. جس نے ظلم کر کیا اگر آج کرتا ہے اس پہ لعنت کیوں نہ کرے. تو جو جب نہ دین اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہر کی طرح چل رہا ہے، رکا ہوا نہیں ہے. زلال پانی ہے دین کا. ہم اس میں خاک ہو، گرد ہو، غبار نہ ملائیں، شفافیت کے ساتھ دین کو. صحیح ہوگی بات. تو اگر دین کی کسوٹی پر اگر میں محبت کو ڈھال دوں اس کو تمنا کہتے ہیں. دین کی کسوٹی پر اگر اپنی نفرتوں کو ڈھال دوں اس کو تمنا کہتے ہیں. تو اب انسان زندگی میں نہ اپنے لیے محبت کرتا ہے نہ اپنے لیے نفرت کرتا ہے. اسی سے محبت کرے گا جس سے دین نفرت کرتا ہے. لہذا تاریخ میں کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے؟ 3-4 جملے کہتا ہوا نظر آتا ہے. انی محقق لما حققت، میں اسی کو مانتا ہوں جسے آپ مانتے ہو. انی مبتل لما ابطلت، اور اسی کو باطل کرتا ہوں جس کو دین باطل کرے. یہ ہو گیا اعتقادی. عمل میں کیا ہوا؟ انی سلم لمن سالمکم، میں اسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں جس کے ساتھ دین بیٹھتا ہے. وانی حرب لمن حاربکم،
اور میں اس سے لڑتا ہوں جس سے دین لڑنا ہے. کہ بھائی آپ اپنی نفرتیں نہیں رکھتے, میں کون ہوتا ہوں؟ میں نے اپنی محبت اور نفرتوں کی تربیت کی ہے, دینی کر لیا ہے. ہو گئی بات. یہاں ابھی محبت اور نفرت کی بات آ رہی ہے. اب ایک قدم مجھے آگے بڑھنا ہے. محبت سے بڑھ کے ایک جملہ ملتا ہے عشق. میں نے کل کون سی آیت کو کوٹ کیا تھا؟ الذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ ایمان رکھتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کے لیے شدید محبت رکھتے ہیں. وجہ چاہوں گا کس کی فرش اللہ پہ بیٹھے تھے؟ زینب کبریٰ کی. کب بچھائی تھی؟ 1400 سال پہلے. کہاں بچھائی تھی؟ شام میں. کس لیے؟ درس سیکھنے کے لیے. فرش اعلیٰ سے زینب کبریٰ نے اپنے بابا سے پوچھا, بابا آپ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے کتنی کرتے ہیں؟ وجہ چاہوں گا اس سے پہلے کہ آپ کا مولا جواب دے, زینب کبریٰ بابا کے مزاج کو جانتی تھی, خود ہی جواب دے دیا. وہ بابا میں جانتی ہوں محبت تو صرف آپ اللہ سے کرتے ہو, ہم سے تو شفقتیں کرتے ہو. ہم کتنی چیزوں سے محبت کرتے ہیں. مان سے محبت, بلا سے محبت, بلا سے محبت, اولاد سے محبت, اولاد کے لیے دین ہی بیچ دیتے, بھائی کے لیے دین ہی بیچ دیتے. اور خدا نے کرے وہ جتنی محبت وہ اتنی بیوی سے ہو جائے تو پھر تو ماں کو بھی بیچ دے. ماں بہو کا جب جھگڑا ہوتا ہے, ساس بہو کا, آپ کیسے فیصلے لیتے ہو گھر میں؟ پہلی بات تو ہماری شادیاں نہیں ہوتی. ضروری ہے ان مفاہیم کو میرے لیے بیان کرنا. ہمارے ہاں ایگریمنٹ ہوتا ہے, شادی نہیں ہوتی. کسی کو برا لگے تو بعد میں مجلس کے بعد آ جائیے, میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ 90% یا 99% شادی نہیں ہوتی, ایگریمنٹ ہوتا ہے. ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے فلاں جگہ رشتہ مانگا, لڑکی میں بچی میں یہ خصوصیات ہیں, بچے میں یہ ہو گئی, بھائی تم ہمارے لیے یہ کرو گے, ہم تمہارے لیے یہ کریں گے. یہ کمپنیاں کرتے ہیں, انسان تھوڑی کرتے ہیں. آپ میری باتوں کو سمجھ, فلسفی دین کی بیان کرو, ورنہ میں اوپر سے نعرے بھی لگواؤں گا تھوڑی دیر کے بعد. سلامات بیٹھے ہمارے یہاں شادیاں نہیں ہوتی, ایگریمنٹ ہوتے. ایگریمنٹ کمپنیوں والے, آپ ہمارے لیے ایسا کرو گے. وہ شوہر کچھ کپڑے وپڑے خرید کے لیا, امید لگا ہوا بیوی میرے لیے یہ کرے. اگر اس نے نہ کیا تو جھگڑا. میں نے تو آپ کے لیے یہ کیا تھا, تو نے میرے لیے کیا کیا. بیوی نے کچھ بھی شوہر کے لیے کر دیا اور امید لگائے ہوئے شوہر کچھ کرے, اگر نہ کیا تو جھگڑا. بہو نے کچھ کر دیا ساس کے لیے, اب ساس سے امید لگائے ساس کچھ کرے, ساس نے کچھ نہ کیا تو جھگڑا. ساس نے کچھ بہو کے لیے کر دیا, اچھا کر دیا, اب بہو پلٹ کے اس کے سلا میں کچھ اچھا نہ کرے تو پھر جھگڑا, چونکہ وہ بھی امیدیں. یہ امیدیں اس لیے لگ رہی ہیں چونکہ شادی ایگریمنٹ والی ہے. اور اگر شادی دینی ہو تو, شادی دینی کس کو کہتے ہیں مولانا؟ نکاح تو پڑھ رہے, انکت کو مدد کر لیتی ہو. اب تو نہ پڑھوں, محرم کے دن ہے, لفظ ہی تو پڑھ رہا ہوں, کسی کا نکاح تھوڑی پڑھ رہا ہوں. اور ہمارے یہاں تو شادیوں کے لیے عجیب داستانیں ہیں. فلا جاؤ, پیغمبر اسلام مسجد میں بیٹھا کرتے تھے, پورا مجمع جیسا آپ تشریف فرمائے. ایک خاتون آ گئی, حضور مجھے شوہر ہی نہیں مل رہا. تو حضرت نے ہمیں مجلس میں پوچھا کوئی ہے تیار جو خاتون کے لیے, کھڑے وہیں نکاح پڑھ کے لے کے چلے گئے. دین تو اتنی آسان ہے, ہم نے سچ بنا رکھا ہے. اتنا جہیز دو, اتنا میں کیا پڑھوں. یہ لوگ بوڑھے موری پڑے, میں جوان مولانا ہوں, مجھے اچھا نہیں لگتا. جہیز اتنا دیجیے, فلاں یہ جہیز اتنا دے دیجیے, یہ ایگریمنٹ کیجیے. ایگریمنٹ نہیں ہے, دین شادی چاہتا ہے. شادی کیا ہے اس کو سن لیجیے. میں نے لڑکی کو جب انتخاب کرنا چاہا پہلے توحید کو سامنے رکھا. ہاں, یہ توحید کے مقام پر اتر رہی ہے نہیں تو معاملہ کس سے کرو, لڑکی سے یا اس سے؟ کس سے کر رہا ہوں انتخاب میں, معاملہ کس سے کر رہا ہوں, لڑکی سے یا اوپر سے؟ اگر یقین نہیں آتا, جب فاطمہ زہرا سلام اللہ شادی ہو گئی شہزادی کی, پیغمبر اسلام کی بیویوں نے, آپ کی مادرہ گرامی امہات المومنین نے شہزادی کو سجا کے بھیج دیا علی کے گھر. بھیج دیا نہیں, ویڈیو بننے میں عشق کی باتیں ہونی ہیں یہاں پہ ضروری ہے. دین کو, عشق کو دین کی نظر سے دیکھیے تاکہ زندگی میں دل چلا آئے, خوشی دل میں آئے. ہمیشہ نفرتوں کو دل میں مت رکھیے. چلی گئی شہزادی, رات گزری, اللہ اکبر کا ٹائم ہوا, سسر ابا گھر سے نکلے, ختمی مرتبہ رسول اسلام علی کے دروازے کو دق الباب کیا. کوئی ہے میرے معاشرے میں سسر ابا بیٹی کے گھر پہلی رات پہنچ جائے اذان کے ٹائم؟
اتنے شرماتے ہیں کہ داماد سے ایک ہفتے باتیں بھی نہیں کرتے. ارے دیکھ لیجیے آ رہے ہیں چاہے کھانا دے دیجیے. یہ کیوں ہو رہا ہے معاشرے میں؟ اس کو دین سے دوری ہے. میں نے بہت دیکھا, آپ کے یہاں ممکن نہ ہو لیکن بہت جگہ دیکھا سسر ابا داماد سے شرما رہے, داماد سسر ابا سے شرما رہے, مہینے مہینے گفتگو نہیں کرتے. علی پہلی رات میں پیغمبر اسلام اذان کے ٹائم علی کے گھر پہنچ گئے. ڈاکٹر صاحب ایک جملہ کہا, کیفا بجتا, کیسا پایا علی. آپ کے اگر ذہن فرش اعضاء پہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا سوچتے. یہ آدھا میں فرش اعضاء ہے, یہ آدھا میں فرش اعضاء ہے. جب آپ سے سمجھ میں آئے گا کہ رسول کیا پوچھ رہے ہیں. کیسا پایا میری بیٹی کو, کیا فرمایا علی نے, وجدتها اونا لطاعت اللہ, میں نے اللہ کی بندگی کے لیے بہترین مددگار پایا ہے. سبحان اللہ. اس سے سمجھ میں آیا کہ علی نے انتخاب کیوں کیا تھا, توحید کو مدار بنا کے. ہو گئی بات, سنیے میری بات. جب انتخاب ہو گیا, جہیز کو تو چھوڑیے, تو بے وقوفوں والی باتیں ہیں, جاہلوں والی. آپ تو پڑھا لکھا معاشرہ ہو, ماڈرن دنیا میں جی رہے ہو, آپ لوگ ماشاءاللہ ذہن زندگی ڈیولپ ہو چکی ہے سب کچھ, لیکن میں آگے کی بات کر رہا ہوں. آگے ہی دلہن سسر کچھ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے, شوہر نے کچھ بھی کیا خاتون کے لیے اللہ کے لیے کیا. اب وہ امید نہیں لگا رہا کہ بیوی اس کے لیے کچھ کرے, کیونکہ اس نے بیوی کے لیے کیا ہی کچھ نہیں. اب بیوی نے کچھ شوہر کے لیے کیا, اس نے شوہر کے لیے نہیں کیا, اللہ کے لیے کیا. اب وہ امید ہی نہیں لگا رہی کچھ میرے لیے کرے شوہر, کیونکہ اس نے شوہر کے لیے کچھ کیا نہیں. ظاہر سی بات ہے جب فیملی میں سب اللہ کے لیے کرنے لگیں گے تو امیدیں نہیں ہوں گی. جب امیدیں نہیں ہوں گی جھگڑے نہیں ہوں گے, کیونکہ سب کو پتا ہے میرا حاجر تو مل رہا ہے, کیونکہ میرا معاملہ اس سے ہے جو رکھتا نہیں کسی کا. تو ہمارے یہاں شادیاں بھی ایگریمنٹ والی ہوتی ہے. زیادہ گھر میں شوہر پریشان, فلاں کیسے راضی رکھے بیوی کو, اور بیوی بھی پریشان کیسے ساس اماں کو راضی رکھے, ساس اماں پریشان کیسے دلہن کو. یہ مسائل اس لیے ہیں کہ زندگی ایگریمنٹ میں گزر رہی ہے. ایک صلوات دیتے ڈیولپ کیجیے, توحیدی بنائیے اپنے معاشرے کو, الہی مدار پر لے کر آئیے. عشق کی وادی تھوڑا بڑھ کے, جب تک محبت کی دنیا ہے, سن لیجیے بس آ رہا ہوں میں اپنی ٹاپک پہ, جب محبت کی مدار سے آگے بڑھتا ہے تو پھر محبت تک خود کو دیکھتا ہے کہ میں اپنی محبتوں کو دینی معیار پہ لا رہا ہوں, اور نفرتوں کو یعنی میں باقی ہوں, میں اپنی نفرتوں کو دینی معیار پہ لا رہا ہوں. یہ حب و بغض میں ہوتا ہے, عشق میں خود کو نہیں دیکھتا. عشق میں فقط معشوق کو دیکھتا ہے. آپ ڈکشنری اٹھائیے, ڈکشنری میں عشق معنی دیکھیے, معنی میں کیا لکھا ہوا. آپ نے انگور کی بیل دیکھی ہے, انگور کی بیل جو نکلتی ہے, ٹھیک ہے, ایک انگور کی بیل کے ساتھ باریک سی بیل ہوتی ہے جو پوری بیل کو جکڑ لیتی ہے. اب دیکھ لیجیے کوئی بھی انگور کی بیل ہو, ایک باریک سی بیل برابر سے اٹھتی ہے, پوری انگور کی بیل کو اتنا جکڑ لیتی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد انگور کی بیل کو سکھا دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں عشق. وہ جو برابر کی بیل ہے, وہ جو نکلی ہے, وہ اس کو جکڑ کے اتنا جکڑ دیتی ہے کہ اس انگور کی بیل کو سکھا دیتی ہے. فقط وہ اپنی میں کو بیان کرتی ہے. عشق جب انسان کرتا ہے تو اپنی میں کو ختم کر دیتا ہے, فقط معشوق کو دیکھتا ہے, اپنے آپ کو نہیں دیکھتا. فقط یہ دیکھتا معشوق کیسے اشارے کرتا ہے, کیسا چاہتا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے. اینن سیم ایسے ہے, جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور تصویر آپ کی ہو سامنے, جیسے آپ اشارہ کرو گے تصویر ایسے ہی کرے گا. در واقع گرامر میں کہتے ہیں یہ تصویر آپ کی عاشق ہے, اپنی طرف سے حرکت نہیں ہے, جو حرکت آپ کی ہے وہی حرکت اس تصویر کی ہے. عشق کا تقاضا ہے. عشق میں عاشق محو ہو جاتا ہے, فنا تک پہنچ جاتا ہے. کہ انشاءاللہ ان کو میں آہستہ آہستہ بیان کروں گا. ضروری تھا کہ اس معنی کو بیان کروں, اس معنی کو میں ایک مثال بھی دے دوں, تھوڑا سا مزہ بھی لے لیجیے, کیونکہ گرمی بھی ہو رہی ہے, تھکے مجھے بھی لگ رہے ہیں. ایک صاحب عاشق تھے, معشوق سے ملنے جایا کرتے تھے. ایک دن گئے معشوق سے ملنے, دروازہ بجایا. معشوق نے اندر سے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں ہوں. اندر سے آواز ہو جائے آئی دفع ہو جاؤ.
اب یہ پریشان ہو گئے کہ روزانہ میں ملنے آتا تھا، آج یہ اندر سے آواز ایسا ہونے کی کیوں آ رہی ہے؟ دروازہ بجا رہے، دروازہ کھل ہی نہیں رہا ہے، پریشان ہونے لگے، رونے لگے، گڑگڑانے لگے، تنگ ہونے لگے۔ جب دروازہ نہیں کھلا تو اس گلی سے اس گلی، اس کوچے سے اس کوچے، ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ ایک حکیم کا گزر ہوا، حکیم نے کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا معشوق نے ٹھکرا دیا ہے۔ داستان کیا ہے بتاؤ کیا ہوا؟ کہا میں نے دخل باب کیا۔ اس نے پوچھا کون؟ تو میں نے جواب میں بولا میں ہوں۔ کہا تیرا حق یہ ہے کہ ٹھکرا دیا جائے۔ کہا کیوں حضور؟ کہا عاشق معشوق کے سامنے عاشق خود کو نہیں دیکھتا۔ تم نے جواب میں کیسے کہہ دیا میں ہوں؟ تمہیں جواب میں یہ کہنا چاہیے تھا تم ہوں۔ اس لیے کہ عشق میں عاشق خود کو نہیں دیکھتا، معشوق کو دیکھتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا ذہن بن رہا ہے کربلا میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو میں؟ بن رہا ہے نا؟ حسین عاشور کے دن یہ نہیں دیکھ رہے کہ حسین ہے، دیکھ رہے کہ معشوق کیا چاہ رہا ہے۔ ذہن بنانے پڑیں گے، ذمہ داری ہے میری، لیکن بہت لطف آئے گا، سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کیوں عشق کی وادی ہے۔ حسین عشق کر رہے ہیں اپنے معبود سے، حبیب عشق کر رہے ہیں حسین سے۔ یہ عشق سے سمجھ میں آئے گا، لہذا کہیں پہ کربلا میں اعتراض نہیں ملے گا آپ کو۔ حبیب نے یہ کہا بولا ایسے کر دیجیے، ایسے کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں؟ اس کے عشق میں اعتراض نہیں ہوتا، اطاعت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کو میں ذہن بنا رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ عشق کی جب وادی میں آتا ہے، اب عشق کے درجات ہیں، تیار ہو جائیے، میں پڑھنا چاہ رہا ہوں کچھ، کیونکہ میں ایسا بھی نہیں کہ توحید بیان کر کے چلا جاؤں، مومنین کہیں گے مولانا نے آج پھر ٹرکا دیا، لیکن ٹرکایا نہیں ہے، مفاہیم کو کھول رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کلاسوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، فرش اعظم بھی کلاس ہے، ہمیشہ جذباتی نہیں ہے، سننے کی بات ہے۔ عشق کی وادی یہاں سے شروع ہوتی ہے، اب یہیں پہ ختم نہیں، یہ ایک لامتناہی ایک سلسلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معشوق لامحدود ہے، عشق بھی لامحدود ہے۔ یہ اس سے عشق نہیں کر رہے ہم جو مقصد جس کا ختم ہو جائے، اس سے عشق کر رہے جو لامتناہی ہے۔ جب خود لامحدود ہے تو سفر عشق بھی لامحدود ہے۔ اب جیسے ہی وادی عشق میں قدم رکھا، اب آئلی مرحلوں میں پہلا جو معشوق کے سامنے ملنے والا ہے کلیم اللہ کہلاتا ہے، کوئی خلیل اللہ کہلاتا ہے، کوئی فلاں کہلاتا ہے، کوئی صفی اللہ کہلاتا ہے، کوئی نبی اللہ کہلاتا ہے۔ یہ مفاہیم کہاں سے آتے ہیں؟ یہ عشق کی وادی سے آتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مفہوم وجود میں آتا ہے کلیم اللہ کا۔ اب آگے ہوں اپنے ٹاپک بات کا آگے کیا عشق کی وادی میں دیکھیے، جب آپ کسی سے عشق کریں، اگر وہ آپ سے بات ہی نہ کرے، اس کا مطلب عشق نہیں ہے، نفسانیت ہے۔ لیکن جب آپ کسی سے عشق کریں اور معشوق سمجھ جائے تو ہم گفتگو ہو جاتے ہیں معشوق کے ساتھ۔ معشوق سے ہم گفتگو، ہم کلام ہونے کو کہتے ہیں کلیم اللہ۔ موسیٰ کیا کہہ رہے؟ عشق کی وادی میں پہلا عاشق کلیم اللہ کہہ رہا ہے۔ کلیم اللہ ایک پہلا درجہ عشق ہے۔ حسین کو مت سے نیاب دیکھیے، حسین بہت آگے کی چیز ہے۔ کلیم اللہ کا معنی جب یہ ہے عاشق و معشوق کی گفتگو، جس کو کہتے ہیں کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہونا۔ کون کلام؟ ہم کلام ہوئے موسیٰ وادی عشق میں، لیکن ہم کلام ہوئے، دیکھنا نہیں ہے۔ اور جو چاہوں گا صاحب محترم، عشق موسیٰ اس حد تک ہے کہ گفتگو کر سکتے ہیں، مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں نے عرض کیا، ایک صلوات دو ایک اور صلوات دو۔ یہ پہلا مرحلہ عشق ہے موسیٰ، ہم کلام ہو جاؤ ہم سے، لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ لا ترانی لن ترانی، تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے، یہی کہا نا۔ پہاڑ پہ پہنچے، خدایا دیکھنا چاہتے ہیں، کہ ختم ہو جاؤ گے، دیکھ نہیں پاؤ گے۔ آگے جاؤں گا، موسیٰ تم اس وادی عشق میں پہنچے ضرور ہو، اس کمالات تک کبھی نہیں پہنچے اگر جہاں پر جا کے خدا کو دیکھا جا سکے۔ توجہ چاہوں گا سارے محترم، عجیب ہے یہ زبان موسیٰ ہے کہ خدا کو دیکھنا چاہتا ہے، خدا منع کر رہا ہے، لیکن تاریخ میں ایک عاشق ایسا بھی ملتا ہے جس نے دیکھا لا عابد ربا لا مرا، میں ایسے معبود کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فخر موسیٰ ہے علی، فخر موسیٰ ہے۔ از کیا میں نے عشق کے درجات ہیں،
پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا درجہ، ہر درجہ پہلے درجے پہ کلیم اللہ ہو سکتے ہو، ہم کلام ہو سکتے ہو خدا سے، لیکن اس کے بعد کے درجہ ایسا بھی عاشق ملے گا جو فخر موسیٰ ہے، ما رأیت شیئا برأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ وفیہ، توحید ہم سے سنے، علی نے فرمایا میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے بھی خدا کو دیکھا، اس کے اندر بھی خدا کو دیکھا، اس کے بعد بھی خدا کو دیکھا، اس کے اوپر بھی خدا کو دیکھا۔ یہ کون سی آنکھیں ہیں علی کی جو خدا کو دیکھنا چاہ رہا ہے؟ موسیٰ فقط کلیم اللہ بنے، بات یہ ہے عشق کا پہلا درجہ کلیم اللہ ہو گئی بات۔ عشق میں غیرتیں آتی ہیں، میرے ساتھ رہیں اب آپ، کتنی اجازت ہے کھل کے پڑھ سکتا ہوں؟ اجازت ہے؟ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی اجازت لیتا ہوں، لیکن دین کو بیان کرنے کے لیے حیا نہیں ہونی چاہیے۔ میری بات سنو، اگر عشق نعرہ آپ نے لگا دیا بیوی سے کسی سے بھی، اور کل بیوی کو پتا چل جائے کہ آپ کسی دوسرے سے کے بھی عاشق ہیں، تو وہ طلاق لینے میں تیار ہو جائے گا۔ عشق میں دو نہیں چلتے، ایک ہی چلتا ہے۔ ہوتا ہے یہ نہیں؟ آپ یہ تو پہلے سے کہتے شادی کر رہا ہوں، لیکن اگر عشق کے نعرے لگائے ہیں تو عشق میں دوسرا نہیں ہوتا، ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا، عشق میں ایک ہی معشوق ہوتا ہے، لہذا عشق میں وحدانیت پائی جاتی ہے، کیا کہہ رہا ہوں، تنہائی پائی جاتی ہے، وحدانیت پائی جاتی ہے، کثرت عشق میں نہیں پائی جاتی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ہو گئی؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن ہے غیرت ہونا، غیور عشق غیرت لاتا ہے، غیرت نہیں تقاضا کرتی کہ کسی اور کے پاس جایا جائے معشوق کو چھوڑ کے۔ ہو گئی بات؟ کلیئر ہو گئی؟ اب موسیٰ ہیں، عاشق الہی ہیں، غیرت کا تقاضا کیا ہے؟ طاغوت نے سر اٹھایا، بھئی آخری مجمع تک میرا ساتھ دینا تو میں پڑھوں گا، وقت بھی کم بچا ہے لیکن آپ میری ساتھ رہیں۔ غیرت، عشق کے غیرت کے تقاضے کیا کیا ہیں سن لیجیے۔ جب موسیٰ عاشق الہی بن گئے، اب وقت کے طاغوت نے سر اٹھایا کہ میری عبادت کرو، میرے سامنے جھکو، میرے سامنے آ جاؤ، میرے سامنے زانوں کو ٹیک دو، لیکن موسیٰ عاشق کس کے؟ خدا کے۔ خدا نے کہا موسیٰ میں تیرا معشوق ہوں، عشق کا تقاضا ہے غیرت، اگر عشق کرتے ہو فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، میرے بندوں کو لے کے راتوں رات نکل جاؤ۔ بات میری بات سنیں گے؟ کیوں کہا راتوں رات نکل جاؤ؟ صبح تک کا ٹائم دے دیجئے موسیٰ کو۔ جب بنی اسرائیل نے غیرت کی بات سنیں، موسیٰ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ طاغوت نے طغیان کیا ہے، فرعون نے طغیان کیا ہے، سرکشی کی ہے، میری قوم کو لے کے میرے بندوں کو خدا کے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، راتوں رات نکل جاؤ۔ خدایا صبح تک کا ٹائم دے دو، کا خبردار جملہ سن لیں اور اپنے مزاج میں، اعتقاد میں، فکر میں ڈھال لیں۔ راتوں رات کیوں کہہ رہا ہے خدا؟ خدا کہہ رہا ہے دیکھو ظالم کے ساتھ رہنے کا حق نہیں، یا تو آبادی سے ظالم کو نکال دو یا خود نکل جاؤ۔ دوبارہ عرض کروں، کیوں کہہ رہا خدا نے موسیٰ سے کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کے نکل جاؤ؟ خدا نے کہا دو حکم ہے، ایک پہ عمل کرو، یا تو طاقت میں ہو تو شہر سے ظالم کو نکال دو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہو نہیں سکتا میرا عاشق ظالم کے ساتھ ایک شہر میں رہے۔ اگر طاقت ہو تو شہر سے ظالم کو نکال دو، اور اگر اتنی طاقت نہ ہو کہ شہر سے ظالم کو نکالو تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کے شہر سے نکل جاؤ۔ ان دونوں حکم سے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی مومن کو، عاشق کو حق نہیں ہے طاغوت کے ساتھ ہاتھ ملانے کا۔ غیرت کا تقاضا یہ ہے، راتوں رات نکل گئے۔ عجیب ہے، ظاہر سی بات ہے، معشوق خدا ہے، عاشق موسیٰ ہے، اپنی قوم کو لے کر رات کو نکلیں گے، رات کو کیوں نکلوا رہا؟ دن میں نکلوا لیجئے، فجر کے ٹائم نکل لیجئے۔ کہا تجھے نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کی وہ شب ہوتی ہے جب انسان کو عشق کی معراج کرائی جاتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہو؟ نماز شب 11 رکعت پڑھیے، کتنی رکعت دے سکتا؟ میں نے بتایا ہے ابھی، آپ کو بھی پتا ہے لیکن میں نے بتایا ہے 11 رکعت ہے، 11 رکعت، دو رکعت، 8 رکعت تک، پھر 2 رکعت وہ ہے، پھر 1 رکعت فطر ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اسلام کے آداب کہتے ہیں دستورات کے رات کو پڑھیے۔ میں کہوں گا خدا دن میں پڑھوا لے، رات کو بیوی ہیں، بچے ہیں، سکون ملے، تھوڑا فلاح ملے،
یہ کیا ضرورت ہے کہ رات نہیں پڑھے؟ نماز شب کی فضیلت جانتے ہیں؟ مقام محمود ملتا ہے، کمالات ملتے ہیں، جمال الہی ملتا ہے، دیدار خدا ملتا ہے. کیا ضرورت ہے؟ اسی ثواب کو دل میں رکھ دیجیے گا. خبردار، دل میں کثرتیں جاگ رہی ہیں، بہتر سوئی ہوئی ہے. گاڑیوں کی آوازیں، دوستوں کی آوازیں، بیوی کی آوازیں، اولاد کی آوازیں، کہکشاؤں کی آوازیں، کثرت جاگی ہوئی ہے، وحدت چھپی ہوئی ہے. رات جب آ جائے کثرت سوئی ہوئی ہے، وحدت جاگی ہوئی ہے. جیسے ہی رات ہوئی عبد کے ہاتھ اٹھے، بس عبد ہے اور معبود ہے. رابطے کو کر کے دیکھیں. معراج سفر عشق معراجی فقط رات کو ہوتا ہے. کا موسیٰ راتوں رات نکل گئے. اور دیکھو موسیٰ، تم میری قوم کو لے کے میری خیرت، عشق کا تقاضا یہ ہے کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، راتوں رات نکل جاؤ. راتوں رات لے کے نکل گئے. کہا یہ مت سوچنا پیچھا نہیں کیا جائے گا. اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، پیچھا کیا جاتا ہے. ہمیشہ مظلوم کا پیچھا ظالم کرتا ہے. کیوں کہا؟ کیا ضرورت تھی قرآن میں یہ کہنے کی موسیٰ یہ پیچھا کیا جاؤ گے؟ تاکہ مومن کو کیس ہونا چاہیے، ہوشیار. کبھی بھی زندگی میں یہ نہ سوچے ظالم پیچھے نہیں ہے. ہمیشہ یہ رہے کہ ظالم میرے پیچھے لگا ہوا ہے. لاپرواہ زندگی نہ گزارے معاشرے میں. انکم متقون، پھر کہا انکم لمدرکون، موسیٰ تمہیں پکڑا جائے گا، پکڑے جاؤ گے، تیار ہو جاؤ. چلے گئے اپنے قوم کو لیے، راتوں میں جا رہے ہیں، رات کو جا رہے ہیں، تیار ہو جائیے. اس کی وادی کی گفتگو کر رہا ہوں. جیسے ہی پہنچے دریا کے کنارے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے موسیٰ ہے، موسیٰ کی قوم ہے بنی اسرائیل. جیسے ہی دریائے نیل پہ پہنچے، پیچھے کی مڑ کے دیکھا لوگوں نے، کون ہے؟ فرعون کا لشکر. آگے کیا ہے؟ لوگوں نے کیا سوچنا شروع کیا؟ آپ کی بھاشا میں ترجمہ کروں، موسیٰ پھنسوا دیا ہے، پھنسوا دیا، نہ آگے کا چھوڑا نہ پیچھے کا چھوڑا. یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ پھنسوا. کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ کے اصحاب کہہ رہے ہیں. کیوں؟ پیچھے مڑ کے دیکھتے فرعون ہے، آگے مڑ کے دیکھتے، آگے دیکھتے کیا؟ دریائے نیل ہے، نہ آگے جا سکتے، غرق ہو جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹ سکتے، مارے جائیں گے. موسیٰ پھنسوا دیا ہے، نہ ادھر کا چھوڑا. یہ ضعف ایمان ہے. یہ موسیٰ تھے جو وادی عشق کے پہلے شاگرد تھے، جس کے چاہنے والے اصحاب نے یہ کہا، آگے دریا کو دیکھا، پیچھے فرعون کو دیکھا، کہا پھنسوا دیا ہے. اصحاب حسین کو دیکھو، 70 سے 33 ہزار کا لشکر ہے، کربلا سے آواز یہ نہیں ہے پھنسوا دیا. آواز آ رہی؟ سنیں، یہ صرف کربلا کے اصحاب کی زبان نہیں ہے. جس کی تربیت فرش اعظم پہ آج ہو جائے اس کی بھی یہی زبان ہوگی. آج جمہوریہ اسلامی ہے میرے ساتھ میں، بہت سارے لوگ، میری سوسائٹی کے لوگ بھی، میرے معاشرے کے، انڈیا کے لوگ بھی بہت سارے کہتے ہیں حضور یہ سخت باتیں کیوں کرتا ہے ایران امریکہ سے؟ میرے ساتھ رہیے، ہے نا میرے ساتھ معاشرہ ہے. آج کی دنیا کو بھی سیکھیں، کیوں سخت باتیں کرتا ہے؟ مار بار امریکہ کیوں کہتا ہے؟ تھوڑا نرم زبان کر لے تو چاروں طرف سے جو گھرے ہیں مشکل زیادہ نہیں ہوگی. یہی کہتے ہیں نا، یہ ضعف ایمان کی بات ہے. ضعف ایمان کی بات ہے، اس طریقے کی بات ہے. کہا موسیٰ پھنسوا دیا، نہ آگے کا چھوڑا نہ پیچھے کا چھوڑا، پھنسوا دیا. موسیٰ نے کیا کہا؟ کلا، ہرگز. کیا کہا؟ ہرگز، ایسا کچھ نہیں. ہرگز کا ترجمہ جانتے ہیں آپ؟ ہرگز کا عربی گرامر کا جو لفظ ہے ہرگز، کلا نہیں. اگر فارسی میں ترجمہ کروں تو امام خمینی نے ترجمہ کیا، اگر اردو میں ترجمہ کروں تو میری زبان الکن ترجمہ کرے گی. فارسی میں ترجمہ کیا کیا؟ لوگوں نے آگے کہا امام سے، امریکہ ایسے آ رہا ہے، امریکہ ایٹمی بھیج رہا ہے، امریکہ فلاں کر رہا ہے، امریکہ یہ کر رہا ہے، چاروں طرف سے گھیر رہا ہے. تو امام خمینی نے کہا ہیچ غلطی نہیں توانا بکنت، امریکہ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا. یہ کلا کا ترجمہ امام خمینی نے کیا. کلا کا ترجمہ ہے کچھ نہیں کر سکتا. کیوں بھائی؟ موسیٰ تم دیکھ رہے ہو پیچھے سے فرعون آ رہا ہے، آگے سے دریا آ رہا ہے. توجہ چاہوں گا، اتنے بڑے لشکر کے سامنے دریا کے سامنے فقط وہی آگے بچا سکتی ہے جو عشق وادی کی ہے. عشق وادی کیا کہا قرآن نے؟ اب معشوق تو غیرت مند ہوتا ہے، اپنے عاشق کو بچانے کے لیے کیا کہا؟ فضرب بعصاک البحر. موسیٰ اپنے عصا کو دریا پہ مارا، دریا پہ مارا، راستہ کھلنے لگا. یہ تو توحیدی کام ہے سرکار. کیا کہہ رہا ہوں جانے وادی توحید میں وارد ہو رہے ہیں موسیٰ.
ہر ایک واحد نہیں ہو سکتا واحد توحید میں، وہی واحد ہو سکتا ہے جس کے دل میں عشق الہی ہو. محرم ہونا پڑے گا، محرم. دیکھیے اگر انسان کسی گھر کا جان پہچاننے والا نہ ہو، اہل نہ ہو، کتا بھی اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا. اندھیرا بھی ہو، کتا بھی مالک کو پہچان لیتا ہے صاحب گھر آیا ہے گھر میں جانے کے لیے. اور اگر کتے کو یہ احساس ہو جائے کہ اجنبی ہے، اس گھر کے پاس نہیں لگنے دیتا. اور جو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ گھر میں وارد ہونے کے لیے اس گھر کا محرم بننا پڑے گا. موسیٰ وادی توحید میں داخل ہو رہے ہیں. وادی توحید یعنی عشق کی توحید، عشق کی دنیا میں آ گئے. اب سنیں، وقت زیادہ ہو گیا لیکن ایک جملہ پڑھوں گا، اس کو پھر کل سے میں شروع کروں گا. کھل گیا دریا، موسیٰ چلتی ہے، پوری بنی اسرائیل پیچھے پیچھے جا رہی ہے. کربلا کو بھی دیکھتے چلے جائیے، کیونکہ ضروری ہے کہ ذہن کو پختگی کی طرف لے جاؤں میں. کہ اصحاب حسین، امام حسین نے کہا لا عالم اصحابن، ایسے اصحاب میں نے نہیں دیکھے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ حسن کو ملے، نہ موسیٰ کو ملے، نہ ابراہیم کو ملے، جو اصحاب مجھے ملے. اس کا ریزن بیان کرنا چاہتا ہوں. جب جا رہے ہیں موسیٰ آگے آگے، دریا میں راستہ کھل گیا، پوری قوم موسیٰ کے پیچھے پیچھے. اب جب قوم نے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ فرعون بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے. موسیٰ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، یہاں نہیں تو باہر نکال کے ماریں گے. یہی کہا نا، یہی کہنے نا، اگر ہم لوگ بھی ہوتے تو یہی بولتے تھے. یہ صحیح بتا رہا ہوں، ضعف ایمان یہی مصیبت لاتا ہے. مولانا خاموش رہے، کچھ نہ بولے، کچل دیے جائیں گے. موسیٰ کیا کر رہے ہو؟ ارے وہ تو پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. کہا خبردار، گھبراؤ نہیں، ہمارا آخری نکل جائے، ان کا آخری اندر آ جائے. سبحان اللہ. موسیٰ دیکھ نہیں رہا، فرعون آ رہا ہے، لاکھوں کا مجمع، اس کا لشکر آ رہا ہے. ارے آنے دیجیے، آج ہم آخری فیصلہ کر ہی دیں گے. موسیٰ نکل گئے باہر، قوم نکلنے جا رہی ہے، نکلنے جا رہی ہے. فرعون کا لشکر اندر آ رہا ہے، لیکن موسیٰ کے لشکر، موسیٰ کی قوم گھبرا رہی ہے. اصحاب موسیٰ گھبرا رہے ہیں. کربلا میں مجھے کہیں نہیں ملتا کہ لشکر کے لشکر آ رہے ہیں. 1000 کا لشکر، 5000 کا لشکر، 10000 کا لشکر، 30000 کا لشکر. نہ سہیل نے کہا، نہ حبیب نے کہا، نہ نام نے کہا، نہ قاسم نے کہا، نہ اکبر نے کہا. اس لیے کہ یہ خوف نہیں ہے، عشق الہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تب موسیٰ کیا ہوگا؟ فرعون کا لشکر تو آ رہا ہے پیچھے پیچھے. کہانے دیجئے ہمارے سارے نکل جائیں، ان کے سارے اندر آ جائیں. بس ایسا ہی وہ سنت خدا. دیکھ لیں، کیا پرکھ لیں. جیسے ہی موسیٰ کے سارے نکل گئے، فرعون کے سارے دریا میں آ گئے، خدا نے سب کو غرق کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بھی فرعونی نہیں چھوڑا پیچھے، سب آ گئے. کس کے لیے کیا؟ یہ موسیٰ کے لیے. کون تھے موسیٰ؟ کلیم اللہ. لیکن اگر فخر موسیٰ آ جائے دنیا میں، سبحان اللہ. تیار، ذہن تیار ہے آخر مرحلے تک؟ 2 باتیں سننے کے لیے تو تیار ہیں. بھائی موسیٰ کے لیے خدا نے کیا کیا؟ فرعون کا آخری تک کا ڈبو دیا. کیا تمہارا آخری نکل جائے، ان کا آخری آ جائے. یہ سنت خدا بن گئی. میں کہوں گا فخر موسیٰ آ گئے. کون؟ ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ آ گئے تو اس کے دشمن کو کیوں نہیں ڈبو رہا خدا؟ اس کا دشمن کون ہے؟ کون ہے اس کا دشمن جس نے محمد مصطفیٰ کو مکے سے نکالا؟ بتائیے کون ہے؟ ابو سفیان، اور اس کا بیٹا ہے معاویہ، اور اس کا بیٹا ہے یزید. یہی شجرہ خبیثہ کا ہے محمد مصطفیٰ کا دشمن. میں کہوں گا فخر موسیٰ آ گیا، محمد کے دشمن کو ڈبو دے گا. خبردار، ہم نے تو سنت بنائی تھی. میں کہوں گا علی آ گئے، علی کا دشمن آ گیا، یہ بھی فخر موسیٰ، اس کو ڈبو دے کا. خبردار، حسین آ گئے، فخر موسیٰ ہے، سامنے یزید آ گیا، اس کا ڈبو دے کا. خبردار. کیوں؟ کہا میں نے وعدہ کیا ہے، تیرا میرا آخری آ جائے، باہر آ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھی ستا رہی ہے لیکن آپ کو ویسے ہی مزہ کرتے آپ کو قوت قلب دے رہا ہوں، دل کی تقویت کر رہا ہوں، ایمان کو جلا دے رہا ہوں، حقیقت دین کو بیان کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں خدایا فخر موسیٰ آ گیا، دشمن مصطفیٰ کو ڈبو دے. فخر موسیٰ آ گیا، علی دشمن علی کا ڈبو دے. فخر موسیٰ آ گیا، حسین دشمن حسین یزید کا ڈبو دے. کا خبردار، ہم نے موسیٰ کے وقت سنت بنائی تھی، ہمارا آخری باہر آ جائے.
بندر آ جائے تو چاہوں گا، پھر ابو سفیان بھی آ جائے، میری ساتھ ہیں آپ لوگ، دل کھول کے سنیے، مزہ لیجیے، جب گھر جا کے لیٹے تو سوچئے کیا عرض کیا تھا میں نے، ابو سفیان بھی آ جائے، معاویہ بھی آ جائے، یزید بھی آ جائے، مروان بھی آ جائے، عبدالعزیز بھی آ جائے، ہارون رشید بھی آ جائے، محمود بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے، بنی عباس بھی آ جائے، ختم ہو جائے نہیں، ٹرمپ بھی آ جائے، بش بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے، محمد بن سلمان بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے، خدا یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ چاہتا یہ ہوں کسی ظلم میں یزیدی باقی نہ رہے، ان کا آخری بہار آ جائے، میرا جب آخری بہار آئے گا سب تو ایک جالا ڈبو دوں گا، سلام ملتے ہیں۔ کیا کہنے کیا کیا مزاج بنایا توحید نے؟ کوئی فرعونی نہ بچ جائے، کل یہ کہتے کہ میں تو بچ گیا تھا۔ فخر موسیٰ کے لیے بھی یہی سنت بنا رہا ہے، کوئی بھی ظالم نہ رہ جائے صلبوں میں، سارے آ جائیں، سارے بنی امیہ سارے، بنی عباس سارے، ماڈرن دنیا کے ظالم بھی سارے آ جائیں، اور جو چاہوں گا ظالم سارے آ جائیں، شرق کے بھی غرب کے بھی، کوئی ظلم میں یہ کہنے والا نہ رکے میں تو ابھی بچا تھا، خدا نسلوں سے سارے یزیدیوں کو باہر نکالے گا، جب آخری آ جائے گا تو محمد مصطفیٰ کے آخری وارث کو بلا کے سب کو ڈبو دے گا۔ آپ نے دل کو قوت دیجیے، ابھی وقت نہیں آیا، کچھ ظالم بچے ہیں آ جائیں، بس سمجھ رہے ہیں، کچھ ظالم بچے ہیں ابھی وہ بھی آ جائیں، نام نہیں بتاؤں گا چونکہ ان کی ماں نے ابھی نام نہیں رکھا ہے۔ اب میں اپنی تقریر کو یہی روکتا ہوں، بہت تفصیلی گفتگو ہے اس کے بعد، بات بھی عشق کی گفتگو چل رہی ہے، یہ عشق میں معاشق سمجھتا ہے کہ معشوق کی وادی کا تقاضا یہ ہے کہ آخری ظالم آ جائے، لہذا ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ کبھی قاسم سلیمانی نے یہ نہیں کہا داعش آخری دشمن ہے، کہیں شہید حجاجی نے یہ نہیں کہا آخری دشمن ہے، کبھی حضرت آیت اللہ خامنئی نے یہ نہیں کہا یہ آخری دشمن ہے، بات مدار اس بات کی ہے کہ دشمن آتے چلے جائیں ہم مقابلہ کرتے چلے جائیں، دل کبھی رہے کہ میرا رہبر پردے غیب میں ہے، جب آئے گا ان کے سارے ڈوبیں گے۔ اس بات کو میں یہاں چھوڑتا ہوں، کل یہیں سے شروع کروں، لیکن بے شرط ہے و شروط ہے و انا من شروط ہے۔ نام سنا ہے؟ زیارتوں پہ گئے ہیں، جب میرا 8ویں امام گئے ہیں، ہدایت کو بیان کیا، توحید کو پھر کہا، لیکن شرط ہے توحید کے قلعہ کی، میں شرط ہوں، یہاں پہ یہی ہے، شروع یہیں سے ہوگا، لیکن ایک شرط میری بھی ہے، ٹائم پہ کل آئیے گا تو یہیں سے شروع محسوس ہوں گے حالات حاضرہ میں، امام زمانے کی غیبت میں خدا کیسے ظالموں کو سلبوں سے نکالے، سلبوں سے سارے نکل جائیں، سب آ جائیں۔ حسین کربلا میں مسائل کے لیے وقت کم بچا ہے، لیکن پرسہ دے دیتی شہزادی کو۔ تیار ہو گئے آپ؟ میں نے کیا بتایا تھا کہ یہ کاروان عشق ہے، کاروان عشق میں بغاوت نہیں ہوتی، دغا نہیں ہوتی، دھوکہ نہیں ہوتا۔ خانی کے گھر، سنیے میری بات کو، قوم فرش اعلیٰ سے میسج لیجئے، حسین کے صحابی بنیے، حسین کے عزادار بنیے، حسینی بنیے۔ خانی کے گھر ابن زیاد بیٹا تھا اکیلا، مسلم بن عقیل خانی کے گھر میں چھپے ہوئے تھے، بہادر تھے، علی کے بھتیجے تھے، علی کے داماد تھے، ابو الفضل عباس کی بہن جناب مسلم کے گھر میں تھی، شمشیر مارنے والے تھے، تو وہیں پہ قتل کر دیتے ابن زیاد کا، کربلا کا مسئلہ ہی حل ہو جاتا یا نہیں؟ کیوں نہیں کیا مسلم نے ابن زیاد کو خانی کے گھر میں قتل کہا؟ ہم مکر و فریبی سے کام نہیں لیتے، ہم پیچھے سے حملہ نہیں کرتے، سامنے سے حملہ کرتے، ہم پیچھے سے حملہ نہیں کرتے، لہذا ماں کچھ نہیں کہا۔ آ گیا ابن زیاد، حسین کا یہ ایلچی جو عاشق ہے، بات سنیے، سہرا اس کو بھی میں وادی عشق سے مانا کروں گا۔ آپ یہ بتائیں کہ کسی انسان کو متقی یا مومن یا پرہیزگار یا عارف بننے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ 30 سال 40 سال سجدے کرے، گڑ گڑائے، روئے، طہارتوں کے ساتھ رہے، لیکن سحرے موسیٰ چند لمحوں کے لیے، اور جو چاہوں گا چند لمحوں کے لیے جیسے ان کا جادو ختم ہوا، سجدے میں خدا کے سامنے گر گئے، اور کیا کہا؟ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سحرہ موسیٰ نے ایک مرتبہ فرعون سے کہا، فرعون ہم ایمان لے آئے ہیں اس خدا پر، فق سے مان کا پاس جو چاہے کر لے۔
یہ جو شروع کا ایمان لانے والا انسان ایسا نہیں بولتا ہے. بولتا ہے جیسے آج شہادتین آپ نے پڑھی ہے فوراً کہہ دے گا میں تو اللہ پہ اتنا بھروسہ رکھتا ہوں جو چاہو کر لو. 40 سال میں ایسی تربیت ہوتی ہے لیکن وادی عشق میں ایک لمحے میں یہ سفر طے ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کو میں کل پڑھوں گا. تو موسیٰ کا بھی وادی عشق کا بچہ نہیں. میں نے اس جملے کو اس لیے پڑھا کیونکہ جب مسلم بن عقیل کو پکڑ کے لایا گیا ابن زیاد کے سامنے تو وہی تعبیر کہی جو سحر فرعون نے کہا فقز مان تقاض جو تو کرنا چاہے کر لے میں تو حسین کو مانتا ہوں. حسین کا ایلچی ہے, حسین کا نمائندہ ہے مسلم. اس عتیجے شیطان مدینے میں جب حسین کی ولادت ہو گئی کچھ دن گزر گئے تو علی کو بلایا پیغمبر سینے پہ ہاتھ رکھ دیا. علی سے کہا علی حسین کو پکڑ لو دونوں بازوؤں سے. علی نے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا. جسم کو بوسے دینا پہلا کرنے شروع کیا. کبھی سینے کو بوسے دے, کبھی گلے کو بوسے دے, کبھی لبوں کو بوسے دے, کبھی شکم مبارک کو بوسے دے. بیٹی سے رہا نہ گیا. بابا بچے کو ایسے کون بوسے دیتا ہے. سمجھ گئے میں کیا پڑھا. کبھی مرتبہ نے کہا بیٹا یہ تیرا بیٹا ایسا ہے جس کو کربلا میں بے زبان جانور کی طرح گھیر کے مارا جائے. ماں کا جگر پھٹنے لگا. کہا بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں میں نہیں. کہا بابا ابو الحسن ہوں گے؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں. کہا بابا بیٹا حسن ہوں گے؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں. کہا بابا میں ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا پھر میرے بیٹے پہ کون روئے گا؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا بیٹا تمہارے بچے پر حسین پر رونے کے لیے اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا. ارے جس کی بچے بچوں پہ روئیں گے, جس کے جوان میرے جوانوں پہ روئیں گے. فاطمہ کی دعاؤں کا نتیجہ غصہ دینا چاہیے. لو عزیزو پردیس میں مسلم پھنس گئے. یہ آج کے ماڈرن شہر نہیں ہے جہاں لائٹیں ہوتی ہیں. یہ آج کے ماڈرن شہر. وقت زیادہ ہو گیا, فقط شہادت پڑھوں گا, کچھ اشارے بچتے ہیں وہ کل پر رکھنا, معاف کیجیے لیکن جلدی سے شہادت پڑھ لوں. چند آنسو آتے جاتے. شہزادی کا رومال خالی مت جانے. بہت قیمت ہے اس رومال کی, بہت قیمت ہے. بقی میں بیت اللہ زیارت کرنے کے لیے بقی جہاں پہ انہدام قبر ہوئی ہے, ایک بقی میں گئے زیارت پڑھ رہے تھے, رو رہے تھے, آنسو بہ رہے تھے. ایک سپاہی آیا, متبا جس کو کہتے ہیں عرب میں, آیا اس کو روکنے لگا ہے تو ہٹ جاؤ, وہ نہیں ہٹے. ایک تماچا یہاں پہ لگایا. جیسے ہی بوڑھا انسان تھا 80 سال کا, تماچا لگا, سفید داڑھی تھی, چہرہ پلٹ گیا. ایک مرتبہ موڑے کہا ادھر بھی ایک بار کو, کہا ادھر کیوں کھانا چاہتے ہو؟ کہا میرے پاس بچنے کے لیے یہی تو بچے گا. ارے قیامت میں شہزادی کو کہوں گا آپ کی قبر کے پاس. پردیس میں حسین کا سپاہی بس مختصر پڑھ رہا ہوں. مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کوفہ میں تشریف لے گئے. ہزاروں لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. مغرب کی نماز پڑھی, آدھے بچے. عشاء کی جیسے نماز ختم کی, پلٹ کے دیکھا کوئی حسین کا ایلچی اکیلا کھڑا. پردیس میں کبھی کسی پیسہ وقت نہ آیا. آپ اس مصیبت کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ پردیس میں پھنسے نہیں. جو لوگ پردیس میں پھنستے ہیں ان سے پوچھے سینہ پھٹنے لگ جاتا ہے. بہن یاد آتی ہے, بچے یاد آتے ہیں, ماں باپ یاد آتے ہیں. مسلم مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہیں, لائٹنگ نہیں, اندھیرا ہے, ادھر جائیں یا ادھر جائیں, راستوں کا نہیں پتا. آخر میں چند قدم چلے, تھک گئے, ایک ڈہڑی پر جا کر بیٹھ گئے. بیٹھے رہے. اس گھر میں خاتون تھی, جب بچے باہر چلے جاتے ہیں تو ماں انتظار کرتی ہے اور دروازہ کھول کھول کے دیکھتے بیٹا آیا یا نہیں, بیٹا آیا یا نہیں. جیسے خاتون نے دروازہ کھولا, کیا دیکھا, کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے. کہا مرد کیوں دوسرے گھر کے سامنے بیٹھے ہو, چلے جاؤ یہاں سے اٹھ کے. پھر دروازہ بند بیٹھا. اس خاتون کا نام طوا تھا, مومنہ تھی.
شہزادی کی چاہنے والے تھے. سنیں گے کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ جب دوبارہ دروازہ کھولا کیا دیکھا؟ مسلم وہیں بیٹھے ہوئے. کہا تمہیں شرم نہیں آتی نامحرم کے دروازے پہ بیٹھتے ہوئے؟ میں کہوں گا تو نامحرم کس سے سیکھا؟ علی کی بیٹی زینب سے سیکھا. جیسے مسلم نے یہ جملہ سنا کھڑے ہو گئے. کہا اے مومنہ کہاں جاؤں میں؟ میرا تو یہاں وطن بھی نہیں ہے. مومنہ نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینے کے رہنے والا ہوں. کہا مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ کہا میں بنی ہاشم میں رہتے ہو. کہا پھر تو میری شہزادی کو جانتے ہو. بس بہت سے مسلم نے بتانا شروع کیا جی میں جانتا ہوں. کہا کیا نام ہے تمہارا؟ کہا میرا نام مسلم بن عقیل ہے. بس مومنہ سمجھ گئی میرا مولا کا چاہنے والا ہے. دروازہ کھول دیا, گھر میں اندر آ گئے. لیکن کس طرح کی غیرت رکھتے تھے. جب توبہ کے ساتھ چھت پر لوگوں کے چلنے کی آوازیں آ گئی, مسلم سمجھ گئے ہیں ظالم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. نہیں چاہتے تھے کسی کے گھر میں خون بہے. تلوار کو نیام سے نکالا, باہر نکل گئے, جنگ کرنا شروع کی. جب لڑتے رہے, بھوکے پیاسے تھے مسلم, لڑتے رہے. ایک مرتبہ علمبردار نے اپنے زیاد کے پاس پتہ بھیجا کچھ اور فوج چاہیے. کیا مسئلہ ہے؟ ایک شخص کو مارنے کے لیے اتنی فوج کی ضرورت کیوں ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے حیدر کرار کا بھتیجا ہے. عزیز و خلاصہ عرض کروں, ارے چھت سے کوئی آگ پھینکتا تھا, کوئی پتھر پھینکتا تھا, کوئی نیزہ پھینکتا تھا. مسلم زخمی ہو کر زمین پہ گر گئے. گرفتار کر لیا گیا, لایا گیا ابن زیاد کے دربار میں. جب لایا گیا بحث ہوئی, مکالمہ ہوا. مسلم سے بولا نہیں جا رہا تو مسلم نے کہا تھوڑا سا پانی پلا دو, خشک زبان ہو چکی تھی. اب جب کاسے آپ سامنے آیا, لبوں کو نزدیک لے کر آئے, خون کا قطرہ پانی میں گر گیا. مسلم نے پانی واپس کر دیا. دوبارہ پانی آیا, ٹوٹا ہوا دانت گر گیا, پھر نہ پیا, واپس کر دیا. میں کہوں گا مسلم قسمت میں پانی نہیں ہے, تیرا آقا حسین. تو عزیزو مکالمہ ہو گیا. کون تھے؟ ایلچی تھے, مسلم ایلچی تھے. کہا کہ میں زندانی نہیں ہوں, میں اسیر شدہ نہیں ہوں, مجھے دھوکے سے گھیرا گیا ہے. میری سینا ہے, میرا گھوڑا ہے, میری تلوار ہے, اس کو بیچ کر جس کا قرض میری گردن پہ وہ عطا کر دینا. تو عزیزو ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا ہمیں سلام کرو آقا کہہ کے. کہا میرا آقا ایک ہی ہے فرزند رسول, میں حسین کے علاوہ کسی کو آقا نہیں مانتا. جان چلی جائے لیکن حسین کے علاوہ رہبر نہیں مانوں گا. لو عزیزو دارالامارہ پہ مسلم کو لے جایا گیا. مسلم تیار ہو گئے. مسلم نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد حسین کی طرف چہرہ کیا, السلام علیکم یا وطن. عزیز و چکی کی تلوار چلی, سردن سے جدا ہوا, دارالامارہ سے نیچے گرا دیا گیا. اب 2 محرم کو جب حسین کے پاس کوفے سے کچھ لوگ پہنچے, میرے مولا نے پوچھا کوفے کے حالات بتاؤ. کہا مولا کیا بتائے, کوفے کے لوگ ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے. پھر میرے مولا نے کہا میرا ایلچی مسلم کیسا ہے میرا بھائی؟ کہا مجھے ہمیں اتنا معلوم ہے, کوفے کا بازار تھا, مسلم کے پاؤں میں رسی تھی, ارے جس میں نہیں تو گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا. میرے مولا نے مسلم کی بچی کو بلایا, یتیمی کا ہاتھ سر پہ رکھ دیا, اے میری ماں تو یتیم ہو گئی, مسلم شہید کر دیے گئے. خدایا ان آوازوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما. جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہوئے, ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما. خدایا بہتر محمد آل محمد جو مریض ہیں شفا عاجل عنایت فرما, جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. خدایا ہماری سزاداری کو قبول فرما, ہمیں معرفت قرآن اہل بیت سے مالا مال فرما. بوزات علمیہ, مدارس مقدسہ, اتباط عالیہ, مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما, امت اسلامی کی حفاظت فرما. حیدر کرار کے چاہنے والے جہاں کی ان کی جگہ کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما. علماء اعلیٰ, مراجع اعظام, رہبر معظم انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ مستدام فرما. ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے عوام انصار میں سے شمار فرما.